السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبہ، ان کی جانی و مالی قربانیاں اور اس کے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس میں اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو سلف کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اس امت کے سب سے برگزیدہ شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ابوبکر صدیق یہ اس امت میں ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی ایمانی حیثیت، ان کی خدمات، ان کی قربانیاں یہ بڑی عظیم الشان ہیں، اور اس کی بنا پر ان کو ایک درجہ، ایک مقام حاصل ہے۔ خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ اول ہیں، اس امت کے بڑے ہی شفیق و مہربان انسان ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گہرے دوست، آپ کے ساتھی، آپ کے رفیق، آپ کے وزیر، ہمہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، آپ کے ساتھ، آپ کی رفاقت میں رہنے والی ایک ایسے عظیم صفات کے حامل، ایک ایسی شخصیت کہ جن کی زندگی، جن کے حالات، جن کے کارنامے اور خدمات یہ تاریخ و سیر کے اندر بڑے ہی معتبر انداز میں بیان کیا گیا ہے، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور آپ کی زندگی اور آپ کے کارنامے پر مستقل علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں۔ بڑی عظیم الشان خدمات ہیں ان کی اس دین کے اندر۔ آپ دیکھیں، اسی بنا پر میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وَهُوَ أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا، اور اللہ کے نبی کے بعد اس امت کے سب سے افضل ترین انسان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَيٌّ، ہم یہ بات کہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ بات کہتے تھے، افضل امت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے افضل ترین انسان اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ہیں، ثم عمر، ابو بکر صدیق کے بعد سب سے افضل انسان حضرت عمر ہیں، ثم عثمان، اور اس کے بعد سب سے افضل ترین انسان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ خلفائے راشدین ہیں جن کی اپنی ایک الگ حیثیت، جن کو ایک الگ درجہ اور رتبہ حاصل ہے، جن کی تابعداری، جن کے نقش قدم کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور خصوصیت کے اعتبار سے ان کے عظیم الشان کارنامے، ان کی خلافت راشدہ اور اس میں عظیم الشان خدمات، یہ ایک معتبریت حاصل ہے ان کو۔ تو اس کی بنیاد پر میرے بھائیوں، ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کارنامے اور خدمات کے بارے میں ہم سرسری طور پر چند باتیں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی ہیں، بڑے ہی چہیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں، قرآن کریم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیا ہے۔ غار ثور کے اندر آپ کے رفیق رہے ہیں، مدینہ کی ہجرت میں رفیق سفر کی حیثیت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے خود ان کو وہ درجہ اور وہ مقام اور وہ حیثیت عنایت کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار میں چھپے ہوئے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کے اندر، تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اللہ کے نبی اگر ان کافروں میں سے جو ان کے تعاقب میں نکلے تھے اور اس غار کے دہانے کے اوپری حصے تک پہنچ چکے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہو، یعنی اللہ کی مدد جن کے ساتھ شامل حال ہو، ان دو لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، یعنی ان کو کیسے کوئی شخص گرفتار کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت اور صحبت کا معاملہ ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ درجہ، یہ حیثیت، اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں کہ ان کو یہ مقام اس بنا پر ملتا ہے میرے بھائیوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیغام کو، اسلام کی دعوت کو رکھا تو بلا چوچرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء و معراج کے سفر سے واپس آئے اور راتوں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج یعنی مکہ سے فلسطین لے جایا گیا، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے رات کے ہی اس حصے میں واپس مکہ تشریف لائے۔ تو آپ دیکھیں جب آپ نے اس پورے واقعے کو بیان کیا کفار و مشرکین سے تو وہ تعجب سے کہنے لگے کہ کیا اس طرح کی چیز ممکن ہے، اور وہ اسی چیز کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آ کر کہنے لگے کہ تمہارے ساتھی نے تو آج حد کر دیا، اور ایسی ایسی باتیں کہنے لگے، یعنی 40 دنوں کی مسافت جو پر شام ہے اور رات کے مختصر حصے میں جا کر کے واپس ہو جانا، یہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میرے ساتھی نے یہ بات بیان کی ہے تو واقعی وہ اپنی بات میں سچے ہیں، وہ برحق ہیں، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں، ہم تو روزانہ صبح و شام آسمان سے آنے والی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا خطاب دیا تھا، اور اسی موقع سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق کہا جانے لگا۔